اللہ 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایام قربانی میں کسی نے قربانی نہ کی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب کریم کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کرنے والے کی شفاعت کروائے گی، اس کے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بنے گی۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور وہ ایام قربانی یعنی 3 دنوں میں قربانی نہیں کرتا تو اس کا واجب چھوٹ گیا، اور قربانی نہیں کرتا یا ایسا کرتا ہے کہ قربانی کے بجائے جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ صدقہ جو ہے قربانی کے طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن صدقہ کرنے سے نہ اس کی قربانی ادا ہوگی نہ ہی قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ لہٰذا قربانی کے دنوں میں جس پر قربانی واجب ہے تو اس کو قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قربانی نہیں کی، قربانی واجب تھی، سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قربانی نہیں کی، تو اب قربانی کے دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کے جانور کی رقم یعنی ایک حصے کی رقم یا ایک بکری کی رقم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس واجب کو چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ اس کا معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا گائے میں 7 سے کم افراد حصہ ڈال سکتے ہیں یا 7 افراد ہی مکمل ہونا یہ ضروری ہے؟ تو گائے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق گائے اور اونٹ میں 7 افراد تک لوگ جو ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ جب 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو اس سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، لہٰذا 6، 5، 4، 3، 2 اور ایک شخص بھی اپنی طرف سے پوری گائے کی قربانی کر سکتا ہے۔ 7 افراد کا شامل ہونا اس میں ضروری نہیں ہے۔ 7 سے زائد حصے نہ گائے میں ہو سکتے ہیں نہ اونٹ میں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بکرا ہے، بکری ہے، دمبا دمبی ہے، اس میں صرف اور صرف ایک حصہ ہوتا ہے، ایک سے زائد حصے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بکرا لے لیتے ہیں اور پورے گھر کی طرف سے وہ ایک بکرا قربان کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس گھر کے کئی لوگوں پر قربانی الگ الگ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر گھر کے 4 افراد پر الگ الگ قربانی واجب ہے تو پھر ایک بکرا قربان کرنے سے ان 4 کی ادا نہیں ہوگی، ان 4 میں سے صرف ایک کی طرف سے وہ بکرا ادا ہوگا۔ لہٰذا جس پر الگ الگ قربانی واجب ہے یا تو وہ بکری کی قربانی کریں یا پھر گائے میں حصہ ملا کر بھی اپنی واجب قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ گھر کے 4-5 افراد پیسے ملا کر سب کی طرف سے یہ سمجھیں کہ ایک بکرا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ جو قربانی کے مسائل ہم نے سنے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی اسلامک انفارمیٹو ویڈیوز آپ سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔